اس بات کو ثابت کرنے ہم 3 غیر قابل انکار دلیل ان کے اپنی کتب سے ثابت کریں گے، لیکن جب فتح کے موضوع میں بات کریں گے تو اس وقت تو بہت دلائل بہت زیادہ دیں گے آپ انشاءاللہ۔ پہلی دلیل میرے عزیزوں ملاحظہ فرمائیے، کتاب المستدرک علی الصحیحین، چھاپ دار الفکر، حاکم نیشابوری کی معروف مشہور کتاب، جزء ثالث، یہ کتاب چھپی ہے سنہ 2009 میں، بلکہ میں جلد نمبر 1 میں سے حاکم کے جلد نمبر 1 میں سے ایک جملہ میں آپ کو دکھاؤں کہ اس میں وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت اہم جملہ ہے، جب حاکم کے کتاب کے متعلق بات کر رہا ہوں، مجھے 1 منٹ میں وہ دکھاؤں آپ کو کہ حاکم کے متعلق بات کر رہے ہیں کہ اس کی کتاب المستدرک علی الصحیحین ہے، کہ اس کی احادیث اسی طرح صحیح ہیں جیسے بخاری مسلم کے۔ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ مستدرک کا حاکم جزء نمبر 1 ہے، الجزء الاول، جزء اول میں مقدمہ دکھا کے پھر جزء نمبر اس کی طرف جاؤں گا، جزء 3 تیسری جلد کی طرف، چھاپ دار الفکر 2009 میں دار الفکر میں چھپیا کتاب المستدرک علی الصحیحین۔ یہ حاکم کا اپنا جو ہے مقدمہ ہے، الحمدللہ العزیز القہار العالم بالاسرار الذي اصطفى سید البشر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بنبوته ورسالته۔ اچھی بات، یہاں پر اس کے بعد کہتے ہیں اس مقدمے میں، سألنی جماعت من اعیان اہل العلم بهذه المدینة وغیرها ان اجمع کتابا يشتمل على الاحادیث المرویة باسانید يحتج محمد بن اسماعیل ومسلم بن الحجاج بمثلها۔ کہتے ہیں اس شہر کے فضلاء نے، نیشابور میں رہتے اور دوسری شہروں سے، یہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے محدث تھے حاکم نیشابور، میرے زمانے کے فضلاء مختلف شہروں سے، انہوں نے مجھ سے استدعا کی ہے، مجھ سے گزارش کی ہے کہ آپ ایک ایسی کتاب تصنیف فرمائیں اور اس میں اس احادیث کو جمع کریں کہ اس کے اسانید اسی طرح حجت ہوں جس طرح بخاری و مسلم کے احادیث حجت ہے، کہ اسانید اسی طرح کے احادیث ہوں کہ وہ جن اسانید سے بخاری اور جن احادیث سے مسلم حجت لاتا ہے اسی طرح وہ حجت ہوں۔ وَأَنَا استعین اللہ علی اخراج احادیث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشیخان او احدهما وهذا الشرط شرط صحیح عند کافة فقهاء اہل الاسلام۔ کہتا ہے اب انہوں نے خواہش کی ہے تو میں اس خواہش کو پورا کرتا ہوں اور ایسی کتاب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اس کے تمام احادیث، اس کے سب رجال بخاری و مسلم کے رجال جیسے ہوں گے، نہ کہا کہ بخاری اور مسلم کے رجال ہوں گے، انہی جیسے اسی مرتبے پہ ہوں گے۔ کوئی ایسا ثقہ انسان ہے جس کی حدیث بخاری مسلم میں نہیں ہے لیکن اسی بخاری مسلم کے رجال کے مرتبے پہ ہے، تو میں اس کا حدیث انہی احادیث کو صرف لاؤں گا اپنے اس کتاب میں۔ تو اب آتے ہیں، یہ فقرہ آپ نے دیکھا کہ حاکم کے نزدیک مستدرک کے جو احادیث ہیں وہ بخاری مسلم جیسے صحیح احادیث۔ اب المستدرک علی الصحیحین جزء ثالث، چھاپ دار الفکر بیروت لبنان، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 364 حدیث 364 حدیث نمبر 4789 عن سید المسلمین علی علیہ السلام قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لفاطمہ سلام اللہ علیہ۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سید نساء عالمین سلام اللہ علیہ سے خطاب فرمایا اور یہ کہا، ان اللہ یغضب لغضبک ویرضا لرضاک۔ اللہ سلام من اللہ علیہ۔ یا صدیقہ طاہرہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ، کہ اللہ ہے خالق السماوات والارضین، آپ کے غضب سے غضبناک اور آپ کے رضا سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ ھذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرج۔ ہاں یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، بخاری مسلم نے اس کی تخریج نہیں کی لیکن حدیث صحیح۔ مزید سے ثابت کریں گے انشاءاللہ تبارک۔ المعجم الكبیر للحافظ ابی القاسم سلیمان ابن احمد الطبرانی، جزء اول، چھاپ مکتبہ ابن تیمیہ، صفحہ نمبر 108، حدیث نمبر 182، وہی حدیث سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام سے کہ رسالت پناہ نے حضرت صدیقہ طاہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے فرمایا، ان اللہ یغضب لغضبک ویرضا لرضاک۔ اللہ تعالیٰ آپ کے غضب سے غضبناک
خوب یاد رکھیے، اللہ آپ کے غضب سے غضبناک اور اللہ آپ کی رضا سے راضی ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 182، حاشیے میں کہا فی ہامش الاصل، مصنف نے اس کے حدیث کے حاشیے میں اس طرح لکھا تھا، ھذا حدیث صحیح الاسناد۔ سلیمان بن احمد طبرانی نے اپنی کتاب کے حاشیے میں لکھا ہے یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، وروی من طرق عن علی علیہ السلام، یہ حدیث کئی طرق سے مروی ہے۔ سبحان اللہ، یہ حدیث کئی طرق سے مروی ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے۔ رواہ الحارث عن علی وروی مرسلا، یہ اس کو حارث نے بھی روایت کیا ہے اور مرسلن بھی روایت ہوئی ہے۔ وهذا الحديث احسن شيء رأيته واصح اسناد قرأته، یہ حدیث نہایت ہی صحیح ہے، اس جیسی صحیح حدیث میں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ سلیمان بن احمد طبرانی فرماتے ہیں اس جیسا بہترین حدیث، یہ حدیث احسن شیء رأیتو، بہترین حدیث ہے جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا، اس جیسا پیارا سند۔ اور اصح اسناد قرأته، وہ صحیح ترین سند ہے جو میں نے دیکھا ہے، سب سے صحیح سند پورے احادیث میں۔ وہ سند کیا ہے؟ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، سند وہ یہ ہے، سند وہ کیوں ہے؟ ہاں کہ حسین ابن زید ابن علی، حسین ابن زید ابن علی زین العابدین سلام اللہ علیہ، روایت کرتے ہیں علی ابن عمر ابن علی سے، روایت کرتے ہیں جعفر ابن محمد الصادق سلام اللہ علیہ سے، روایت کرتے ہیں اپنے والد حضرت امام باقر علم الرحمن سلام اللہ علیہ سے، وہ روایت کرتے ہیں مولا حضرت امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام سے، وہ روایت کرتے ہیں ہمارے آقا شہنشاہ کربلا امام حسین علیہ السلام سے، وہ روایت کرتے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام سے۔ تو سند ایسی سند ہو تو آپ سلیمان بن احمد کیوں نہ کہے یہ بہترین سند ہے جو میں نے زندگی میں دیکھا ہے، وہ سب سے پیاری سند ہے، سب سے بہترین سند ہے، سب سے حسین سند ہے، جو سب سے صحیح سند ہے جو میں نے زندگی میں دیکھا۔ اور حدیث کیا ہے؟ ان اللہ یغضب لغضبی ویرضی لرضاک، سلام من اللہ علیہ۔ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد الجزء التاسع، چھاپ دار الفکر اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے عزیزو۔ وعن علی علیہ السلام ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے فرمایا رواہ الطبرانی و اسنادہ حسن، طبرانی نے روایت کی، اسناد اس کی حسن ہے، چلو مان لیتے حسن ہے، روایت طبرانی خود کہا کہ بہترین صحیح ہے، بہترین صحت کے ساتھ ہے، حسن بھی ہونا، حسن بھی حجت ہے، حسن بھی حدیث ہے، صحیح کے اقسام میں سے جیسے ہم نے پہلے بہت مرتبہ آپ کو بتایا۔ اچھا اب اس کی صحت اگر حسن بھی ہے نا تو اس کے جب شاہد لے کے آئیں گے، شاہد لے کے آئیں گے، شاہد لے کے آئیں گے، اور شاہد کی وجہ سے یہ حدیث حسن بھی حدیث صحیح بن جائے گا۔ ملاحظہ فرمائیے اس کی شاہد کیا ہے؟ صحیح بخاری، بلکہ سقیم بخاری، چھاپ دار احیاء طراف سنہ 2001 میں چھپی دار احیاء میں، ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 6060، صفحہ نمبر 6060، حدیث نمبر 3714، مسور ابن مخرمہ نے روایت کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ سلام من اللہ علیہا بضعۃ من، صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا میرے گوشے جگر ہیں، فمن اغضبها اغضبنی، پس جو شخص ان کو غضبناک بناتا ہے، جو شخص ان کو غضب دیتا ہے، غصہ دلاتا ہے، وہ مجھے غصہ دلاتا ہے۔ یہ تو بخاری کی حدیث ہے، ان کے نزدیک بالاجماع صحیح ہے۔ اچھا جب یہ ثابت ہوا میرے عزیزوں، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ کسی بات پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو تو اللہ بھی اس پہ غضبناک ہوتا ہے، اور اللہ کے غضب کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ جیسے ہم انسان کو غضب آتا ہے، انسان کو جب غضب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مثلا وہ اس کے حالات بدل جاتے ہیں، اس کے حالت بدل جاتی ہے، درست ہے، آپ کا غصہ آتا ہے، رنگ کا چہرہ بدل جاتا ہے، سرخ ہو جاتے ہیں، مثلا سانسیں گہری لیتے ہیں انسان۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آتا تھا تو وہی مثلا چہرے پہ اس کے آثار نمودار ہوتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا غضب اس طرح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حالت ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کسی حالت سے کسی حالت میں منتقل نہیں ہوتا۔ جب اللہ تعالیٰ کے غضب کا مطلب یہ ہے کہ عذاب، انسان اللہ کا انسان پہ غضبناک ہوتا ہے، انسان اللہ تعالیٰ کے شدید عذاب کا مستحق بنتا ہے، اس کا عذاب انسان کے لیے واجب ہو جاتا ہے، سمجھ میں، مگر یہ کہ بخشش ہو جائے، سمجھ میں آ جائے۔ آگے بات یہ احادیث میں موجود ہے، ہم من گڑت باتیں آپ کو نہیں سنا۔ جب یہ بات آپ کو سمجھ، اب یہ مقدمہ تھا،
مقدمہ آپ نے سن لیا. اب آتے ہیں کہ حدیث انا معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ. ابو بکر نے کہا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہم جو انبیاء ہوتے ہیں ہم کیا نہیں کرتے, ہم لا نورث, ہماری میراث نہیں ہوتی, ہمارا ارث کسی کو نہیں ملتا, ہماری میراث نہیں ہوتی, ہمارا ارث کسی کو نہیں ملتا. لا نورث, ہماری ارث نہیں ہوتی, ہم کسی کو, ہمارا میراث کسی کو نہیں ملتا. یا لا نورث, ہم کسی کو میراث نہیں چھوڑتے, ارث نہیں چھوڑتے. بات ہے کہ لا نورث یا لا نورث, ہماری میراث کسی کو نہیں ملتی یا ہم میراث کسی کو نہیں چھوڑتے, کسی کو میراث نہیں دیتے. ما ترکنا صدقہ, جو چیز ہماری ہوتی ہے مرنے کے بعد وہ صدقہ بن جاتا ہے. اچھا, ہم نے کہا کہ یہ حدیث بہت زیادہ دلائل کے ساتھ ابو بکر نے یہ گڑا ہے, افتراء کیا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹی نسبت دی ہے. ہم نے کہا کہ اس بات کے دلائل ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں, 1 2 3 نہیں ہیں. ابو بکر کی جھوٹ, اور سب مخالفین کے کتب سے, اور غیر قابل انکار. لیکن ابھی ہم اس مقام پہ نہیں ہے کہ فدق کے موضوع پہ بات کریں. ابھی اختصار کے ساتھ 3 دلیل جو غیر ناقابل انکار ہو انہیں مخالفین کے کتب سے آپ کے سامنے پیش کریں. پہلی دلیل سقیم بخاری, چاپ دار احیاء تراث, چھپی ہے کتاب سنہ 2001 میں. یہ صفحہ نمبر 550, کتاب فرض الخمس, حدیث 3092. عائشہ روایت کر, راوی کون ہے؟ عائشہ. عائشہ کہتی ہے ان فاطمہ علیہ السلام صدیقہ طاہرہ سلام من اللہ علیہ ابنتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی ہیں. سألت ابا بکر بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان یقسم لها میراثا. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ابو بکر سے طلب کیا, مطالبہ کیا. سوال کرنا عربی زبان میں طلب کرنا, مطالبہ کرنا. مطالبہ کیا کہ میرے میراث کی قسمت مجھے دے دو, میراث کا جو حصہ بنتا ہے, تقسیم کرتے ہیں, میراث کا حصہ مجھے دے دو. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اور اولاد اس وقت ہی نہیں, دنیا سے چلے گئے, ایک ہی بیٹی ہے دنیا میں, کوئی نہیں. اور عورتیں ہیں, عورتوں کو تو 8 میں سے 1 ملتا ہے, 8 میں سے 1, اور 9 عورتیں, عورتوں کو 8 اور 9 عورتیں, 9 ازواج ہے, 9 ازواج کو 1 حصہ ملے گا 8 میں سے, یعنی 1/8 کو مزید 9 تقسیم میں کریں گے تو عائشہ, حفصہ وغیرہ کو 1 ملے گا. باقی سب کس کو ملے گا؟ صدیقہ زہرا سلام اللہ علیہ. اچھا, مجھے تقسیم کرو اور میرا حصہ جو ہے مجھے دے دو. میراث, وہ میراث کیا ہے؟ وہ میراث کیا ہے؟ یہ بدل یا عطف بیان. ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مما افاء اللہ علیہ, ان اموال میں سے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے چھوڑا ہے, شہادت کے وقت پیچھے چھوڑا ہے, جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا, جو فی میں سے تھا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک ہے, ان کی ذاتی ملک ہے, مسلمانوں کا نہیں ہے, جائیداد بیت المال کا نہیں ہے, ان کا جو ذاتی ملک ہے ان میں سے دے دو. اچھا, مطالبہ کیا, ٹھیک ہے نا. ابو بکر کا جواب کیا؟ مطالبہ حق مطالبہ, مطالبہ حق مطالبہ. کوئی بھی عام بھی مسلمان ہو, والد دنیا سے چلا جاتا ہے تو اولاد کو حق ہے, میراث ان کو ملنا چاہیے, تقسیم ہو جائے, جو جس اولاد کا جتنا حق بنتا ہے اس کو ملنا چاہیے. اگر اولاد ایک ہی ہے تو سب حق اسی کو ملے گا. البتہ خواتین کو یا والد ہے, والدہ ہے, ان کو دینے کے بعد. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے میں تو والدین بھی حیات میں نہیں تھے, صرف خواتین تھیں اور بیٹی تھی, اور کوئی نہیں تھا. اچھا, تو مطالبہ کیا؟ ابو بکر نے کیا کہا؟ فقال, بس ابو بکر نے ان کے جواب میں کہا, ابو بکر نے ان کے جواب میں کیا کہا؟ فقال لها ابو بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس طرح کہا ہے, لا نورث ما ترکنا صدقہ. لا نورث, ہم میراث نہیں چھوڑتے, ہماری میراث نہیں ہوتی. سب کی میراث ہوتی ہے, ہاں, دنیا میں صرف ایک ہی, اس زمانے میں ایک ہی نبی تھے, باقی سب باقی سب کی میراث ہوتی. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولادوں کو بہت سفارش کرتا ہے کہ اولاد کا حق ضائع نہ کرو, اولاد کو حق دے دو. للذکر مثل حظ الانثیین, بیٹے کو 2 مقدار ملتا ہے, بیٹی کو 1 مقدار ملتا ہے, 1 سہم ملتا ہے. لا نورث, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری میراث یہ ہوتی ہے, ہم جو کچھ پیچھے چھوڑتے ہیں, ما ترکنا صدقہ, ہم جو کچھ پیچھے چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوا ہوتا ہے, غریبوں کو ملنا چاہیے.
فغضبت فا کس لیے ہوتا ہے عزیزو؟ ترتیب کے لیے ہوتا ہے اور تفریح کے لیے ہوتا ہے. یعنی پہلے ابو بکر نے یہ بات کہی ہے کہ آپ کے والد نے یہ کہا، اور اس بات کے جواب میں، اس بات کے نتیجے میں، اس بات کے عکس العمل میں، اس بات کے ری ایکشن میں اس نتیجہ کیا تھا کہ غضبت، صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کو غضب آیا، غصہ آیا، ان کو وہ غصہ آیا، غضب آیا. اور ہم ابھی پڑھ چکے ہیں صحیح حدیث میں کہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی غضب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غضب ہے. صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی غضب اللہ تعالیٰ کی غضب ہے. تو یہ پتہ چلا جو ہی ابو بکر نے یہ حدیث نقل کیا ہے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کو غضب آیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غضب آیا ہے، اللہ تعالیٰ کو غضب آیا، اللہ تعالیٰ کو غضب آیا. اور اللہ کو اور رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت کے کسی حکم پر غضب نہیں آتا، شریعت کے حکم پر غضب نہیں آتا. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر غصہ آتا، غضب آتا ہے، شریعت میں اگر کوئی بدعت، شرع مبین میں اگر کوئی غلط بات نسبت دی جائے، اس کو ڈالا جائے، اس کو داخل کیا جائے، اس بات سے غضب آتا ہے. سمجھ میں آ جائے ان بات آپ کو. اور اسی طرح صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے لیے وہ تو صدقہ جو ہے ان کے لیے حرام ہے. فقیروں، صدقہ کس کا مال ہے؟ غریبوں کا مال ہے، یا ایتام کا مال ہے، بیواؤں کا مال ہے، ان کے لیے وہ جائز نہیں لینا، جائز نہیں. ان کو اس لیے غصہ نہیں آتا سیدہ نساء عالمین، سیدہ نساء اہل الجنہ، کہ اگر ان کو فقیر بیچاروں کا مال نہ دیا جائے تو ان کو غصہ آ جائے. یہ تو اہل دنیا ہوتے ہیں ایسے لوگ، یہ تو اہل دنیا والے لوگ ہوتے ہیں. ہم جیسے دنیا طلب لوگ ہوتے ہیں کہ اگر ان کو فقیر غریب کا ہمیں مال لالچ ہوتی ہے ہم گناہ کاروں کو کہ کسی بیوہ کا مال بھی مل جائے، کسی یتیم کا بھی، اس پہ قبضہ کر لیں، اگر نہ ملے تو غصہ آ جائے. شاید عام مسلمانوں کو اس پہ بھی غصہ نہ آئے، عام مسلمان کو بھی اس پہ غصہ نہیں آتا. مثلا ایک یتیم کا مال ہے، آپ نے سمجھا یہ آپ کا مال ہے، آپ نے سمجھا یہ آپ کا مال ہے، اس کو لینا نے چاہ مولوی صاحب نے کہا کہ نہیں یہ آپ غلط فہمی ہو، یہ یتیم کا، تو آپ غضبناک ہوتے ہیں. عام مسلمان اس مسئلے میں غضبناک نہیں ہوتا، عام مسلمان اس مسئلے میں خوش ہوتا ہے، واللہ کہتا ہے مولوی صاحب آپ نے اچھا کیا، میں تو یتیم کا مال کھانے لگا تھا، اچھا ہوا کہ آپ نے مجھے جہنم کے آگ سے آپ نے مجھے بچایا. بیوے کا حق ہے، کسی یتیم کا حق ہے، فقیر کا حق ہے، تو ہم اس کو لے لیتے ہیں، اس کو صرف کرتے ہیں، ہم یہ سوچتے کہ ہمارا حق اور یہ ہمارے لیے حرام ہوتا. یہ تو آپ کی مہربانی ہے. تو عزیزو، صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا غضب جو ہے، یہاں پہ ایک دلیل، واضح دلیل، غضب اللہ کی غضب ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غضب ہے. مستقلاً ثابت ہو گیا کہ یہ جملہ جو ابو بکر نے کہا اس کی وجہ سے اللہ کو غضب ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غضب ہے، صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کو غضب ہے. یہ جھوٹی من گڑت ہے. سچی بات ہوتی تو ان کو اللہ کو غصہ نہ آتا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غضب نہ آتا. یہ مستقل دلیل ہے. اس کے علاوہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ مستقلاً اس بات سے کہ ان کو غضب آیا ہے، اسی لیے کہ انہوں نے دیکھا کتنی بڑی جھوٹ تم میرے والد سے نسبت دے رہے ہو. کیونکہ اگر حقیقتاً یہ صحیح جملہ ہوتا کہ یہ واقعاً ترک رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ ہوا کرتی، بی بی سلام اللہ علیہ کو کبھی غصہ نہ آتا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میں قریب دنیا سے جانے والی ہوں. کیونکہ بخاری مسلم میں آپ نے حدیث دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سرگوشی کی، نجوہ کیا. نجوے میں یہ بتایا کہ آپ سب سے پہلے دنیا سے جانے والے میرے اہل بیت میں سے آپ ہیں، آپ مجھ سے ملیں گی. تو ان کو پتا تھا دنیا سے جانے والا ہوں. اس کے علاوہ وہ عام مسلمان بیوہ یتیم کا مال نہیں کھانا چاہتا، تو وہ کیسے؟ اچھا مزید ملاحظہ فرمائیے. ہاجرت ابا بکر فلم تزل مہاجرتہ حتی توفی. پھر اس وجہ سے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے ابو بکر سے حجر اختیار کیا. حجر بولتے ہیں کہ اس کو حجر بولتے ہیں کہ آپ کٹی ہو جائیں، کسی شخص سے اتنا غصہ ہو کہ ان سے دیگر بات کرنا گوارا نہ کریں، اتنا غصہ کہ پھر وہ اس سے غصہ ہو جائیں اور اس سے بات کرنا گوارا نہ کریں. فلم تزل مہاجرتہ، یہ مہاجرہ، یہ ہے مہاجرہ، صیغہ اسم فاعل ہے، یہ اسم فاعل مہاجرہ. اور لم تزل دوامدار، لم تزل یعنی دوامدار وہ کٹی رہیں، ابو بکر سے دلگیر رہیں، غضبناک رہیں، جب تک کہ وہ دنیا سے وفات کر گئی. تو غصے کا یہ عالم تھا کہ یعنی صدیقہ طاہرہ ہمیشہ ابو بکر پہ اس جملے کی وجہ سے غضبناک رہیں. ان کے غصہ اللہ کا غصہ، ان کے غضب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غضب. تو یہ ثابت ہوا عزیزو، یہ ہمارا پہلا دلیل کہ ابو بکر نے یہ حدیث جھوٹی گڑی ہے. اگر سچی بات ہوتی تو بی بی سلام اللہ علیہ کو غصہ نہ آتا اور اللہ کو غصہ نہ آتا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غضب نہ. پہلی
ہم نے کہا ہم 3 دلیل پیش کریں گے، دلائل ہمارے پاس بہت زیادہ ہے. دوسری دلیل عزیزو کہ ابو بکر کی یہ حدیث جھوٹی ہے. ابو بکر صدیق ہو ہی نہیں سکتا. یہ ابو بکر جب ایک شخص دیکھیں، ایک شخص عام طور پہ جھوٹ بولتا ہے دنیا میں، مثلا کہتا ہے یہ مال میرا ہے، میں نے فلانے کو دیکھا اس نے فلان کام کیا، جھوٹ بولتا ہے، وہ تو اور بات ہے. ایک دفعہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ نسبت دیتے ہیں، وہ تو انسان جہنمی بن جاتا ہے. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو شخص مجھ پہ جھوٹی کسی بات کا جھوٹی نسبت دے دیتا ہے تو اس کی جگہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے. دوسری دلیل میرے عزیزو سنو کہ ابو بکر نے خود اعتراف کیا. اللہ، ابو بکر نے خود اعتراف کیا کہ حدیث جھوٹی. ابو بکر نے خود اعتراف کیا صحیح حدیث میں کہ یہ حدیث جھوٹی ہے. اس سے بھی اب بڑی بات کیا میرے عزیز ملاحظہ فرمائیں. مسند احمد ابن حنبل، تحقیق احمد محمد شاکر، چھاپ دار الحدیث بالقاہرہ. یہ کتاب چھپی ہے صفحہ سنہ 1995 میں دار الحدیث میں. ملاحظہ فرمائیے یہاں پہ صفحہ نمبر 171 حدیث نمبر 14، حدیث نمبر 14 یہاں کیا کہا؟ اسناد صحیح. نظر آ رہے آپ کو؟ یہ حدیث نمبر 14 ہے، حاشیے میں دیکھیں فٹ نوٹ میں. معاف کیجیے گا، حدیث نمبر 14 کہا اسناد صحیح. شیخ احمد محمد شاکر جو وہابیوں کے نزدیک بھی نہایت مانے گئے محقق ہیں، ان کی تصحیحات کو سب مانتے ہیں وہابی حضرات. اچھا، یہاں پہ روایت کرتے ہیں ولید ابن جمیع سے. ولید ابن جمیع رجال بخاری مسلم، اور اس حدیث کے سب رجال بخاری اور مسلم کے رجال ہیں. ولید ابن جمیع جو ہیں وہ مسلم کے رجال میں سے، بخاری کے نہیں. یعنی یہ حدیث بشرط مسلم صحیح ہے. اس نے روایت کیا ابو طفیل سے کہ ابو طفیل نے کہا کہ لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رحلت کر گئے، شہید ہو گئے، ارسلت فاطمۃ سلام اللہ علیہا الی ابی بکر، صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے پیغام بھیجا. کس کو؟ ابو بکر کو، طاہر قادری کے نانے کو. پیغام بھیجا انت ورثتہ. یہ انت دیکھیں عزیزو، انت جب اس طرح سوال میں لکھا جاتا ہے انت، تو یہ آنتا اس کو پڑھنی چاہیے، آنتا مت کے ساتھ انت، کیونکہ اس میں ایک انت حمزہ جو ہے انت کا ہے، اس میں ایک حمزہ استفہام ہے، تو یہ آپس میں ادغام کر جاتے ہیں، یہ آنتا بن جاتا ہے. آنتا انت ورثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ام اہلہ. انت ورثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ام اہلہ. صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے ابو بکر کو پیغام بھیجا کہ کیا تو ابو بکر، کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تجھ کو میراث ملتا ہے یا اہل بیت کو؟ جواب دے دے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث، ان کا ارث آپ کو ملتا ہے یا ان کے اہل کو ملتا ہے؟ قال فقال لا بل اہلو. ابو بکر نے کیا کہا؟ ابو بکر نے کیا کہا؟ ابو بکر کہا نہیں جی، اہل بیت، ان کے اہل بیت کو ارث ملتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا، جھوٹے آدمی کا حافظہ نہیں ہوتا. او بھائی، اس نے کہا تھا، طاہر قادری کے نانے نے کہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کسی کو ارث نہیں ملتا. یہاں کہتا ہے کہ نہیں، اہل بیت کو ارث ملتا ہے، اہل بیت کو ارث ملتا ہے. تو پتہ کیا چلا عزیز؟ پتہ یہ چلا کہ یہ ابو بکر کا اعتراف ہے کہ وہ حدیث جھوٹی ہے. وَإِلَّا اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی کو ارث نہیں ملتا، یہاں پہ پھر اس نے جھوٹی ہے نسبت دی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اہل بیت کو ارث ملتا ہے، کہ ان کے اہل یہاں پہ جھوٹ کہہ رہا ہے یا وہاں پہ جھوٹ کہہ رہا تھا. بہرحال شخص جھوٹا ہے. یہاں پہ اس نے اعتراف کیا کہ حدیث ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، وہ حدیث جھوٹی حدیث ہے. لا بل اہلو. قالت فأين سهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ پس کہاں ہے، پس کہاں ہے ہمارا سہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے؟ ابو بکر نے کہا فقال ابو بکر انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، ان اللہ عز وجل اذا اطعم نبیہ طعمتا، جب اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جب اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی طعمہ دیتا ہے، کوئی لقمہ دیتا ہے، کوئی مال دنیا دیتا ہے، ثم قبضہ، پھر رسول کا انتقال ہو جاتا ہے، جعلہ للذی یقوم من بعدہ، وہ مال کس کا بن جاتا ہے؟ وہ مال بن جاتا ہے، مال بن جاتا ہے کس کا؟ بن جاتا ہے اس شخص کا جو یقوم بعدہ، جو اس کے بعد
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پہ بیٹھتا ہے. یعنی اس کا کہنا یہ تھا کہ جو مال شخصی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ میرا ہو گیا. یعنی صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے بیت المال تو ابو بکر سے نہیں مانگا ہے, اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شخصی اموال تھے, جو اس کے اپنے ذاتی اموال تھے, جائیداد ہے, باغ ہے, جو کچھ ہے, ان کا طلب کیا. والد ہیں ان کے, دنیا سے گئے, دے دو. تو ابو بکر نے کہا تو میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا. ایک دفعہ کہتا ہے کہ اہل بیت کو ارث ملتا ہے, پھر کہتا ہے نہیں جی میں نے ان سے سنا ہے کہ کس کو ملتا ہے, وہ کس کو چلا جاتا ہے, صدقہ ہوتا ہے. پھر کہتا ہے نہیں میں نے سنا ہے کہ وہ اس شخص کو ملتا ہے جو اس کے بعد خلیفہ بنتا ہے. او بابا, طاہر قاضی کے نانا, اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث نقل کرنے کے بجائے تو نے کیوں نہیں پوچھا کہ آپ کا جانشین کون ہے, جانشین آپ کا کون؟ آپ تو کہتے ہیں کہ خلافت پہ نص نہیں ہے, خلافت پہ نص نہیں ہے. اگر خلافت پہ نص, عجیب جملہ ہے, خلافت پہ نص نہیں ہے. جو ابھی طاہر قادری کا جملے آئیں گے بعد میں, خود کہتا ہے کہ سب سے بڑا اختلافی جو مسئلہ ہے عالم اسلام میں, بلکہ تاریخ بشر میں, وہ خود کہتا ہے انسانیت کی تاریخ میں یہ خلافت کا مسئلہ ہے. طاہر قادری خود کہتا ہے اس پہ کوئی بیان نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ. بیان اگر ہے تو اس بات پر ہے کہ اگر مال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو کس کو جائے گا؟ ہاں خلیفے کو جائے. اب خلیفہ کون ہے اس کے بعد یہ نہیں بتایا. مال کس کو جانا چاہیے؟ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پہ بیٹھے گا اس کو ملے گا. یہ بتایا, لیکن وہ کون بیٹھے گا یہ نہیں بتایا. عجیب ہے, بتانا تو پہلے یہ چاہیے تھا کہ مقام پہ کون بیٹھے گا, پھر مال کس کو ملے گا نا. اور یہ مال اس کو ملے گا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پہ بیٹھے گا. یہ بتانا کس کو چاہیے تھا؟ زہرا سلام اللہ علیہ کو کہنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے نا, ابو بکر کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ جس شخص کو سب سے زیادہ سہم ملے گا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے, اولاد تو کوئی نہیں ہے, صرف ایک بیٹی ہے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ, اور 8 عورتیں ہیں, 9 عورتیں, معاف کیجیے, 9 خواتین ہیں, ان کے ازواج ہیں. ازواج کو 8 میں سے سب 9 کے 9 کو 8 میں سے ایک ملے گا. یعنی 8, ایک 8واں جو ہے کیا 15% ہے. 15% کو آپ 9 میں تقسیم کریں, ایک 1.5% سے بھی کم بنتا ہے. یعنی عائشہ کو, حفصہ کو, میمونہ کو, سودا کو, ہر ایک کو 1.5% ملے گا. صرف باقی سب 8 میں سے 7 حصے کس کو ملیں گے؟ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کو ملیں گے. کہنا تو ان سے چاہیے تھا, وصیت کرنی چاہیے تھی رسول. اگر یہ حقیقت ہے کہ ہماری کوئی میراث نہیں ہوتی, تاکہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ مطالبہ بے جا مطالبہ نہ کریں. صدقہ ان کے لیے حرام ہے, فقیر بیچارے کا حق اس پہ قبضہ نہ ہو جائے ان کا. یا مثلا اگر ابو بکر کا حق بنتا ہے تو ان کو بتانا چاہیے تھا کہ آپ مطالبہ نہ کرو, یہ میرے بعد جو خلیفہ ہوگا اس کا حق, اس کو نہیں بتایا. عجیب ہے, ابو بکر کو بتایا. ٹھیک ہے نا, اس کے جھوٹے ہونے کے. دیکھیں ایک دفعہ کہتا ہے کہ مال جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شخصی مال ہے وہ کسی وارث کو نہیں ملتا, سب فقراء کے لیے صدقہ ہے. ٹھیک ہے نا. ایک دفعہ کہتا ہے کہ نہیں اہل بیت کو ملتا ہے, لیکن اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مال ان شخصی ان کا کس کو ملتا ہے؟ جو خلیفہ ہوتا ہے ان کے بعد اس کو ملتا ہے. تو اس کے جھوٹے ہونے کا واضح ثبوت ہے عزیزو. کس نے؟ کہ اس نے ایک دفعہ کہا کہ اہل بیت کو ارث نہیں ملتا, دوسری دفعہ سے کہا کہ اہل بیت کو ارث ملتا ہے. اور یہ بھی جملہ عزیز سنو کہ یہ خود اب میں آئندہ فدق کے متعلق جب بات کروں گا آپ سے واضح بیان کروں گا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عصمت کے خلاف ہے, ان کی شان رسالت کی نقص ہے کہ بیٹی ان کی سیدۃ نساء العالمین ہے. سب دنیا والوں کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تبلیغ کی ہے کہ اگر مسلمان جو 3 دن گزر جائے اس کی وصیت نہ ہو, وہ دنیا سے چلا جائے, کتنا گناہ گار ہوتا ہے, ہر پہ وصیت لگنا واجب ہوتا ہے. دنیا میں ایک فرد ہے ابو بکر کے قول کے مطابق جو اپنے والد سے اس کو نہیں مل سکتا, میراث نہیں مل سکتا. سب کو مل سکتا ہے, صرف بیٹی. ایک ہی تاریخ ہے اسلام ایک شخص ہے جس کو اپنے والد سے میراث, وہ کون ہے؟ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ. تو اس کو کیوں نہیں بتایا؟ حالانکہ قرآن کا حکم ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ, اپنے اہل بیت اہل خانہ کو بھی آتش جہنم سے بچاؤ. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اپنی بیٹی کو نہیں بتایا, ابو بکر کو بتایا؟ ابو بکر کو کیا میراث ملنے والا تھا؟ ابو بکر کو کیا میراث ملنے والا ہے؟ ابو بکر تو وارث ہی نہیں ہے. میراث ملنے کا حکم کن کو بتانا چاہیے تھا؟ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کو. یہی ان کو بتایا نہیں ہے, صرف ابو بکر. یہ خود کس کا عصمت کا نقص ہے. اور صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ وفات تک, شہادت تک ابو بکر سے ناراض, ان پہ غضب نہ.
فرأيت ابو بکر نے پھر کہا ان ارده على المسلمين، تو میں نے یہ سوچا ہے کہ میں مسلمانوں میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مال ہے، شخصی مال ہے، میری رائے یہ ہے کہ میں مسلمانوں میں کیا کرتا ہوں، یہ مسلمانوں کو واپس کر دیتا ہوں، مسلمانوں کو دے دیتا ہوں. فقالت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا فانت وما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلم. اچھا آپ کو غلط فہمی نہ ہو، یہ جملہ، اس جملے میں رضا ہے بی بی سلام اللہ علیہا کہ راضی ہو گئے ابو بکر کی بات سے. نہیں کہا، فرمایا کیا، فانت پس تو خود بہتر جانتا ہے کہ تو نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا ہے. دیکھیں عزیزو، یہ شک کے مقام پر، کیونکہ ایک ایسی شخص ہیں جن کو ابو بکر پہ غصہ ہے، غضب، تو خود بہتر جانتا ہے پورا، تو خود بہتر، تو نے کیا سنا ہے ان سے اور ابھی تو ہمیں کیا سنا رہا ہے، تو خود بہتر جانتا ہے کہ تو نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا ہے. ابھی میں مزید محققین فرقہ عمریہ کے اقوال دکھاؤں گا کہ یہ جملہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی دلالت نہیں کرتا اس بات پہ کہ وہ راضی ہو گئی ابو بکر سے، نہیں، راضی نہیں ہوگی. اور یہ بھی دکھاؤں گا فرقہ عمریہ کے بزرگ ترین محققین میں سے کہ یہ جو ابو بکر نے کہا کہ اہل بیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارث لیتے ہیں، اہل بیت کو ارث ملتا ہے، یہ اس بات کی منافی ہے، اس بات کے متضاد ہے جو اس نے دوسرے جو مقام پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دیا کہ انما معاشر الانبیاء لا نورث. احمد نے پھر اس کو روایت کیا، ملاحظہ فرمائیے احمد کی مسند احمد کی جو دوسری چاپ ہے میرے عزیزوں، دوسری ہم نے جو بھی دیکھا ہے دار الحدیث احمد شاکر کی تحقیق، یہ مسند چاپ رسالہ ہے شعیب الارناؤت، مولوی شعیب الارناؤت اور عادل مرشد، یہ وہابی کٹر وہابی ہیں، انہوں نے اس کتاب کی تحقیق کیا. اچھا جزء اول یہاں پہ حدیث نمبر 14 وہی حدیث ہے بھئی، انت ورثت ام اہلو قال لا بل اہلو قال اسناد حسن. شعیب الارناؤت اس کو پتہ ہے کہ اس حدیث میں بہت گڑبڑ ہے، ابو بکر کے لیے بہت مصیبت ہے، تو اس نے کیا، اور اس کے رجال سب بخاری مسلم کے رجال ہیں، تو اس نے کیا کیا، اس کو حدیث کو صحیح اس نے نہیں کہا. کیوں کیا کہا رجال ثقات رجال الشیخین غیر الولید بن جمعی وهو الولید بن عبداللہ بن جمعی من رجال مسلم. سب اس کے رجال بخاری مسلم کے رجال ہیں، صرف ولید ابن جمعی جو ہے وہ کس کا ہے، صرف مسلم کا رجال ہے، اس لیے یہ حدیث حسن ہے. رامی آدمی، اور سب رجال بخاری مسلم، ایک آدمی اس میں صرف رجال مسلم ہے، رجال بخاری نہیں ہے، تو اس سے حدیث حسن کیسے بن گیا؟ یہ تو حدیث صحیح ہے بشرط مسلم، حدیث صحیح ہے بشرط مسلم، تم نے اس کو حدیث حسن کیسے بنا دیا؟ اگر مان بھی لے کہ یہ حدیث حسن ہے پھر بھی حجت ہے، لیکن یہ حدیث یہ جھوٹ ہے، یہ تہمت ہے، یہ حدیث صحیح ہے اور بشرط بہترین صحیح ہے، بشرط مسلم صحیح ہے. ولید ابن جمعی رجال مسلم میں سے ہے، رجال مسلم سب ان کے نزدیک، رجال مسلم سب ان کے نزدیک کیا ہیں، ان کے متعلق کوئی جرح مسموع نہیں ہے. معاف کیجیے میں پانی. سلام اللہ علی الحسین لعنت اللہ علی یزید اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ملاحظہ فرمائیے قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث، تالیف محمد جمال القاسمی، چاپ مؤسسۃ الرسالہ ناشرون، سنہ 1425 میں چھپی ہے کتاب. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 312، المسألۃ الرابعہ تجریح بعض رجال الصحیحین لا یعبأ بہ. رجال صحیحین کے متعلق اگر کوئی جرح وارد بھی ہو تو اس کی کوئی پرواہ نہیں، مسموع ہی نہیں ہے کوئی. اگر آپ رجال صحیحین کو ثابت کریں کہ یہ فاسق تھے، شرابی تھے، کافر تھے، مروان ابن الحکم ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم العن الحکم وما ولد، اللہ تو لعنت، صحیح حدیث میں ثابت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکم کو لعنت کر، اس کے اولاد کو، نسل کو لعنت کر. ملعون ہے مروان ابن الحکم، ملعون، لیکن ان کا خلیفہ ہے، ان کا امیر المؤمنین جماعت کا، وہ رجال بخاری میں سے. دیکھیں کیا کہتے ہیں، اس سے بڑا جرح کیا ہے عزیزو، اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت سے، اللہم العن حکم وما ولد، اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت سے اس سے بڑا کوئی جرح ہے دنیا میں؟ یہ کہہ رہا ہے، لیکن ان کو پرواہ نہیں ہے کیونکہ وہ رجال بخاری مسلم میں سے. ان تجریح بعض رجال الصحیحین لا یعبأ بہ، صحیحین کے رجال کی اگر جرح بھی ہو تو اس جرح کی ہمیں پرواہ نہیں ہے. محتج البخاری ومسلم به من جماعت علم الطعن فيهم من غيرهم محمول على أنهم لم يثبت الطعن المؤثر مفسر السبب.
کہتے ہیں اگر بخاری مسلم کے رجال میں سے ہمیں پتہ ہے کہ ان میں سے ایک جماعت ہے، بہت بڑی جماعت ہے، من جماعت، ایسے ایک جماعت ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ متعون ہے، ان کی تعین کی گئی ہے، دوسروں نے ان کی تعین کی گئی کہ کیسے ہیں، بلکہ خود بخاری مسلم بہت متعون ہے، بخاری مسلم خود بہت متعون ہے، ان پہ کفر کا دبا ہے، کفر کی حد تک دبا ہے عزیزو، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ابھی وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں۔ کہتے ہیں ہم اس بات کو کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا پرواہ نہیں ہے، بخاری مسلم کے رجال کو اگر کوئی ان کی جرح بھی ہو اس کی پرواہ نہیں، کیوں کہ ہم کہیں گے کہ یہ بھئی ایسی جرح ہے جو غیر مؤثر ہے اور مفسر السبب نہیں۔ تو ولید بن جمعہ جو ہیں وہ ان کے نزدیک ان کی جرح غیر رجال مسلم میں سے، بس حدیث صحیح ہے بشرط مسلم، اچھی بات ہے۔ ہم نے کہا کہ جماعت عمریہ کے محققین کے کلام آپ کو سنائیں گے کہ اس روایت میں جو جملہ ہے ابو بکر کا ان معاشر الانبیاء لا نورث، اور یہاں پہ کہا کہ بل واہلو کہ اہل بیت علیہ السلام کو میراث ملتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان دو جملوں میں تناقض ہے، اور یہ کہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ ابو بکر سے راضی نہیں ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں فتح الباری بشرح صحیح البخاری تالیف الحافظ ابن حجر العسقلانی جزء نمبر 6 چھاپ دار المعرفہ بیروت صفحہ نمبر 203 دیکھا آپ نے، اور بلکہ 202 معاف کیا، صفحہ نمبر 202 ملاحظہ۔ قالت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے ابو بکر سے کہا فأنت وما سمعته، فأنت ابو بکر نے حدیث نقل کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مال ہوتا ہے وہ خلیفے کو ملتا ہے، تو بی بی سلام اللہ علیہ نے کیا فرمایا، کہا کہ فأنت وما سمعته، تو نے جو کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تو خود بہتر جانتا ہے کہ تو نے کیا سنا ہے، تو خود بہتر جانتا ہے کہ تو نے کیا سنا ہے۔ دیکھیں اس کو آپ اس کا مطلب نہ رہے کہ وہ راضی ہیں۔ ابن حجر العسقلانی فرماتے ہیں وَلَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا بِذَلِكَ، اس کا مطلب یہ نہ لو کہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ راضی ہو گئیں، پہلے کیا فرق فَلَا يُعَارِضُ مَا فِي الصَّحِيحِ مِنْ صَحِيحِ الْحُجْرَانِ، بخاری میں صحیح حدیث موجود ہے عائشہ کے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ غضبناک ہو گئیں اور کٹی رہیں، ابو بکر سے پہ غضبناک رہیں وفات شہادت تک، لذا ان دو جملوں میں کوئی تنافی نہیں ہے کہ فرمایا کہ تو خود بہتر جانتا ہے، بی بی سلام اللہ علیہ نے فرمایا ابو بکر تو خود بہتر جانتا ہے کہ تو نے کیا سنا ہے میرے والد سے، تو خود بہتر جانتا ہے کہ تو نے کیا سنا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ راضی ہو گئیں، یہ اسی جملے کا امتداد ہے، اسی جملے کی ایک کڑی ہے کہ غضب کی حالت میں، ہجران کی حالت میں، کہ ابو بکر پہ غصہ ہے ان کو کہ یعنی تو خود جانتا ہے کہ تو نے کیا سنا، یعنی تو نے یہ نہیں سنا، تو جھوٹ کہہ رہا ہے، تو جھوٹا آدمی ہے، تو بوڑھا، تو جھوٹا، تو نے یہ میرے والد سے نہیں سنا ہے کہ ہمیں میراث نہیں ملتا، سمجھ میں آ رہی نا؟ وَلَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا بِذَلِكَ، ان دو روایتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، اور اس جملے کا مطلب ابو بکر کے قول پہ رضا اس کا مطلب نہیں ہے، ثم مع ذلك ففيه لفظة منكرة وهي قول ابو بکر بل اهله فانه معارض للحديث الصحيح النبي لا يورث، کہتا ہے اس حدیث میں ایک لفظ عجیب لفظ ہے، لفظ منکرہ، لفظ منکرہ یہ جو منکر اس کو بولتے ہیں وہ لفظ جو دوسری روایت سے متعارض ہو، جو دوسری روایت ایک منفرد بات ایک ایسی روایت میں آ جائے جو دوسری روایت کے ساتھ اس کی ٹکر ہو، کہتا ہے اس حدیث میں ایک ایسی لفظ ہے جو معارض ہے، جو دوسری حدیث سے اس کی توافق نہیں ہے، دوسری حدیث میں کیا تھا، حدیث صحیح میں ابو بکر نے کہا نبی لا یورث، نبی لا یورث، ابو بکر نے کہا کہ نبی کی ارث نہیں ہوتی، یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ نہیں بل اہلو، بلکہ اس کے اہل بیت کو ارث ملتا ہے، ان دونوں میں صریح طرح تعارض ہے، تعارض، اور آپ کو پتہ ہے کہ دونوں حدیث صحیح، دونوں حدیث صحیح، ایک حدیث میں ابو بکر کہہ رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، دوسرے حدیث میں ابو بکر اقرار کر رہا ہے کہ اہل بیت کو ارث ملتا ہے، نتیجہ کیا ہوا عزیز، نتیجہ یہی ہوا کہ ابو بکر نے اعتراف کیا ہے، کہ ابو بکر نے دوسری جگہ پہ اعتراف کیا ہے کہ ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، یہ جھوٹی حدیث ہے، اس کا اپنا اعتراف، سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ اسی طرح اس روایت کو نقل کیا ہے ضیاء مقدسی نے احادیث مختارہ میں، احادیث مختارہ ضیاء مقدسی کی وہ کتاب ہے جو اس نے بخاری، مسلم، مستدرک صحیحین، صحیح ہے ابن خزیمہ کے طور پر رکھا ہے، کیا مطلب کہ اس نے ذمہ داری لیا ہے، جیسے بخاری مسلم نے ذمہ لیا ہے کہ میں اس کتاب میں جتنے احادیث جمع کروں گا وہ سب صحیح ہوں گی،
احادیث مختارہ جو ضیاء مقدسی کے، اس نے بھی بہت بڑا محقق محدث جماعت فرقہ عمریہ، اس نے بھی ذمہ لیا ہے کہ صرف صحیح احادیث کو جمع کرے، 2 سند کے ساتھ لے کے آیا احادیث مختارہ ضیاء مقدسی صاحب کی. اچھا، چھپا ہے سنہ 1421 میں، دار الخضر للاتباع، بیروت لبنان میں ایک کتاب چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر کہہ رہا ہے کہ یہ احادیث وہ ہیں جو بخاری مسلم میں نہیں ہیں، اور میں ان کو نقل کر رہا ہوں. ربما ذکرنا باحادیث باسانید اجیاد، اور کہتا ہے بعض ایسے احادیث بخاری میں ہیں جو بخاری نے اس کو اس طرح سند کے ساتھ جس طرح لانا چاہیے تھا نہیں لایا، اس نے معلق لے کے آیا. لیکن میں اس احادیث کو جو بخاری صحیح سند کے ساتھ نہیں لے آ سکا، معلق لے کے آیا، میں اس کو صحیح لے کے آؤں گا. اچھا، یہ کہہ کر اب آتے ہیں یہاں پہ صفحہ نمبر 129 پر، کہ اس نے ذمہ لیا ہے کہ یہ احادیث صحیح ہیں، اور سب ان کے جو علماء کے بہت سارے علماء نے شہادت دی ہے، ذہبی نے، بہت ساروں نے شہادت دی ہے کہ ضیاء مقدسہ کی جو احادیث مختارہ ہیں یہ سب صحیح احادیث ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات عزیزو؟ یہاں پہ صفحہ نمبر کون سا ہے بھائی؟ صفحہ نمبر 129، حدیث نمبر 42، عامر ابن واثلہ سے، ابو طفیل سے، وہی کہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے ابو بکر کو پیغام بھیجا، انت ورثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ام اہلو؟ قال فقال لا بل اہلو. صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے ابو بکر سے پوچھا کیا تجھے عرص ملتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا اہل بیت کو؟ ابو بکر نے جواب دیا کہ نہیں، اہل بیت علیہ السلام کو عرص ملتا ہے. اعتراف کیا اس نے کہ اس کی حدیث جھوٹی. پھر یہاں پہ محقق نے بھی کہا اس کتاب کے اسناد صحیح، کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ خود مصنف نے ذمہ لیا ہے کہ حدیث صحیح ہے. اس کے علاوہ حدیث نمبر 43، پھر وہی حدیث، انت ورثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ام اہلو؟ قال لا بل اہلو. وہی ابو طفیل عامر ابن واثلہ سے روایت، یہاں پہ بھی کہا کہ اسناد صحیح. ٹھیک ہے نا، 2 سندوں کے ساتھ صحت ثابت. عزیزو، ہم نے کہا کہ ابو بکر نہ صرف صادق نہیں ہے، ابو بکر بلکہ کذاب ہے، بلکہ اس کا کذب بہت بری کذب ہے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹی نسبت دینا. ابو بکر صدیق نہیں ہے بلکہ صادق نہیں ہے، بلکہ اس کے اپنے اعتراف ہم نے دکھایا آپ کو کہ اس نے اعتراف کیا کہ بھئی شیطان اس پہ حاوی ہو جاتا ہے. اس نے اعتراف کیا کہ زبان کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گیا ہے. اور تیسری مقام کہ اس نے حدیث گڑی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت. ہم نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث اس نے نسبت دی ہے، ہم نے اس کے کذب ہونے کے 3 دلائل پیش کریں گے. ایک دلیل پیش کیا اللہ کی غضب کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غضب کی دلیل. دوسری دلیل ہم نے پیش کیا کہ ابو بکر نے خود اپنے آپ کو جھٹلایا ہے، اس نے اعتراف کیا کہ اس کی حدیث جھوٹی ہے. نمبر 2. نمبر 3 دلیل کیا ہے؟ دلائل ہم نے کہا اس کے ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں عزیزوں. دلیل نمبر 3 وہ ہے کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر سے خوب سنا کہ ابو بکر نے کہا کہ انا معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ. عباس نے بھی سنا کہ ہم معاشر انبیاء جو ہیں، انبیاء کی یہ ان کے لیے حکم خاص یہ ہے کہ ان کے اہل بیت کو ورث نہیں ملتا، جو بھی ان کا ترک ہے وہ صدقہ بن جاتا ہے. ابو بکر سے یہ سنا، لیکن اس کے باوجود عمر کے زمانے میں عمر سے مطالبہ کیا کہ ہمیں عرصے دو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، اگر یہ حدیث صحیح ہوتی، جماعت عمریہ کے نزدیک سید المسلمین یعصوب الدین امیر المؤمنین علیہ السلام ایسے شخص نہیں ہے جو مال دنیا کھانے کی لالچ ہوں، فقراء غرباء یا یتام کی مال کھانے کی تمہارا دین یہی ہے بھائی؟ بتاؤ عمریوں، مجھے بتاؤ تمہارا عقیدہ کیا ہے سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق؟ تم تو عام صحابی کے متعلق کہتے ہو، جو عام صحابی ہوتا ہے پوری زندگی اس نے شراب پی، بھئی زنا کیا، جو بھی کیا، اس نے آخر میں آ کے مسلمان ہوا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا، کہتا ہے یہ صحابی ہے، جنتی ہے، اس کے متعلق آپ ایک جملہ بھی نہیں کہہ سکتے، یہ کبھی غلط کام سے صادر ہی نہیں ہو سکتا. تم بتاؤ ایک عام صحابی کے متعلق تمہارا یہ عقیدہ ہے امیر المؤمنین علیہ السلام تم کہتے ہیں چوتھا خلیفہ ہے، مبشر بالجنہ ہے، رسول انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. کیا حضرت ہارون علیہ السلام قوم موسیٰ میں ان کو یہی لالچ تھی یہ ایتام کی مال کھانے کی؟ تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ کیا حضرت ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں یہی لالچ تھی کہ فقیروں کا مال وہ کسی ہیلے سے، کسی مکر سے، کسی چال سے اس پہ قبضہ کر لیں؟ مجھے بتاؤ، اگر یہ تمہارا عقیدہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا یہ شان نہیں ہے
کہ وہ کسی فقیر یا یتیم کا مال کھائیں، تو پھر امیر المؤمنین علیہ السلام کا بھی یہی شان ہے کہ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کسی فقیر یتیم غریب کا مال وہ لے لیں. ٹھیک ہے نا؟ بس امیر المؤمنین علیہ السلام کو کبھی کسی فقیر کا مال لینے کی، کسی یتیم کے مال لینے کی، عام مسلمان کے مال پہ ناجائز قبضہ کرنے کی وہ سوچ ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اللہ کی یہ شریعت ہے کہ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارث نہیں ملتا، تو پھر کیوں امیر المؤمنین علیہ السلام عمر کے زمانے میں عمر سے مطالبہ فرمایا کہ ارث دے دو، زہرا سلام اللہ علیہا کا ارث دے دو؟ کیوں عمر سے مطالبہ کیا؟ بتاؤ مجھے، جواب دے دو. حدیث تو اگر ابو بکر کو سچا سمجھتے ہیں وہ کہ ابو بکر نے روایت کی ہے اِنَّا لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً، انبیاء کی ارث نہیں ہوتی، انبیاء کا جو بچتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، تو کیوں امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر سے عمر سے مطالبہ کیا ارث زہرا سلام اللہ علیہا؟ عباس نے کیوں مطالبہ کیا کہ میرے بھتیجا کا ارث مجھے دے دو؟ جواب دے دو اس کو. اس کے علاوہ کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ وہ عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ وہ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ ابو بکر کو جھوٹے سمجھتے تھے، وہ اپنا حق سمجھتے تھے. یہ کوئی حکم ہی نہیں ہے کہ اہل بیت کو ارث نہ ملے. اہل بیت کو ارث ملے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ابو بکر نے جھوٹی حدیث نقل کیا. اور عمر سے جو مطالبہ فرمایا ہے وہ بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم میں بھی موجود ہے. ملاحظہ فرمائی صحیح میں بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی. چھپا یہ کتاب سنہ 2001 میں. ملاحظہ فرمائی کتاب فرض الخمس، صفحہ نمبر 551، حدیث نمبر 3094. یہ روایت ہے، بہت طویل روایت ہے. مالک ابن اوس سے روایت ہے کہ ہم عمر کے پاس بیٹھے تھے، کوئی آیا، اس نے کہا کہ حل لک فی علی و عباس؟ قال نعم. اس نے کہا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اور عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ آپ سے ملنے آئے ہیں، اجازت ہے؟ اس نے کہا کہ آنے دو. جب وہ آئے تو وہاں پہ بات ہوئی، تو اب عمر نے یہ کہا جئتنی یا عباس تسألنی نصیبک من ابن اخیک وجاءنی هذا یرید علیا یرید نصیب امرأته من ابیہا. اے عباس، تم یہاں اس لیے آئے ہو، مجھے پتہ کس لیے آئے ہو. تم اس لیے آئے ہو کہ مجھ سے مطالبہ کرنے آئے ہو کہ تیرا جو ارث بنتا ہے تیرے بتیجے سے وہ تجھے دے دوں. وجاءنی ھذا، اور یہ شخص آیا ہے، یرید علی علیہ السلام. اس کا اشارہ تھا کس کی طرف؟ سید المسلمین علیہ السلام کی طرف، کہ یہ امیر المؤمنین علیہ السلام بھی تشریف لائیں. یرید نصیب امرأته من ابیہا، اور یہ اپنی ان کی جو شہیدہ خاتون ہے، ان کی جو متوفا بیگم ہے سید نساء عالمین سلام اللہ علیہا، ان کی نصیب، ان کا سہم جو ان کے والد سے بنتا ہے، یہ مطالبے کے لیے آئے. ٹھیک ہے نا عزیزو؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ اگر ابو بکر کو سچا سمجھتے تھے تو مطالبہ کیوں کرنے آئے؟ اب مجھے بتاؤ مطالبہ کیوں کرنے آئے؟ اسی لیے کہ وہ ابو بکر کو جھوٹا سمجھتے. روایت مسلم میں بھی موجود ہے، ملاحظہ فرمائے سقیم مسلم، چھاپ دار الفکر، بیروت لبنان میں، یہ 1424 میں کتاب چھپی ہے. یہاں پہ باب حکم الفی، صفحہ نمبر 885 میں باب حکم الفی، حدیث نمبر 1757. یہ بہت طویل حدیث ہے، اس میں آگے وہی ہے کہ ابو بکر نے کہا کہ فجئت ما تطلب میراثك من ابن اخيك ويطلب هذا ميراثه من ميراث امرأتي من ابيها. فقال ابو بکر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نورث ما تركنا صدقه فرأيتهما كاذبا آثما غادرا خائنا. کہتے ہیں کہ تم یہاں آئے ہو کہ تم مطالبہ کرو کس بات کی؟ اس بات کی تم عباس اپنے بتیجے سے میراث طلب کرنے آئے ہو، اور یہ علی علیہ السلام آئے ہیں، یہ اپنے ان کی جو زوجہ ہیں، اپنی زوجہ کی میراث جو ان کے والد سے ان کو ملتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کا مطالبہ کرنے آئے ہیں. تو ابو بکر نے آپ سے کہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نورث ما ترکنا صدقہ، ہماری ارث نہیں ہوتی، اور ہم جو کوئی پیچھے جائیں صدقہ ہوتا ہے. فرأیتما، اور تم دونوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ابو بکر کاذب ہے. فرأیتما، ابو بکر نے یہ حدیث نقل کی تو تمہارا عقیدہ یہ کہ ابو بکر جھوٹا ہے، اور اسی لیے تو تم آئے ہو. ابو بکر کو جھوٹا سمجھ کر، کاذب سمجھ کر تم آئے ہو کہ ابو بکر نے جھوٹی حدیث افترا کیا ہے.
اسی لیے تو تم آئے ہو کہ سب ہمیں عرض دے دو. وَإِلَّا اگر وہ سچی حدیث ہوتی تو تم نہیں آتے نا. تم ابو بکر کو جھوٹے سمجھتے ہو, نہ صرف جھوٹے سمجھتے ہو, اس کو آثم, اس کو گناہگار, غادر کس کو بولتے ہیں؟ غدار کو. خائن وہ شخص جو امانت میں خیانت کر جاتا ہے, وہ چور. ابو بکر کو تم ایک جھوٹے چور سمجھتے تھے, ٹھیک ہے نا. تو عزیزو, ہم نے کہا ہمارے پاس بے شمار دلائل ہے, ہم نے 3 دلیل آپ کی خدمت میں پیش کی. 3 دلیل اس بات پر کہ ابو بکر سچا نہیں ہو سکتا. دلیل نمبر 1, ابو بکر نے خود نے کہا کہ میرا ایک شیطان ہے جو مجھ پہ قبضہ کر لیتا ہے, اور جب وہ آ جاتا ہے صحابہ بھاگ جاؤ, میں تمہارے کالے اتار دوں گا اگر تم نہ بھاگو. تو جو شخص سے وہ صحابہ کا کال اتار سکتا ہے وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے, اس پہ کوئی اعتبار نہیں. دوسری دلیل ابو بکر سچا نہیں ہو سکتا یہ ہے کہ اس نے کہے تھے صحیح حدیث میں کہا کہ میری زبان کی وجہ سے میں ہلاکت کے دہانے میں پہنچ گیا ہوں. تیسری دلیل یہ ہے کہ اس حدیث سے معروف مشہور ہے, ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ. یہ حدیث جھوٹی حدیث ہے. اس کے جھوٹی ہونے کی بھی 3 دلیل ہم نے پیش کی. بہت مہربانی آپ سب کی. ابو بکر صادق نہیں ہے. بس صدیق اکبر کون؟ امیر المؤمنین علیہ السلام. ابو بکر تو صادق بھی نہیں ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات. اور سب ہم نے یہ باتیں کہاں سے ہم نے ثابت کی؟ مخالفین کے کتب سے. کوئی شیعہ کتاب سے ہم نے کوئی حدیث نقل کی ہے, کوئی دلیل نقل کی ہے, کوئی غلط حدیث, ضعیف حدیث مخالفین کی کتب سے نقل کی ہے؟ آپ بتاؤ مجھے. دیکھو عزیزو, ٹھیک ہے نا. اب جو ہے جماعت عمریہ کے محققین وہ بیٹھے ہیں, سوچیں کہ جس کا بات کا جواب کیا, قیامت تک نہیں ملے گا. ہم نے بہت ایک سر صفحات میں سے ہم نے ایک عبارت پڑھی ہے, ابھی ہمارے پاس دلائل بے شمار ہیں. قیامت تک تمہیں یہ جواب نہیں ملے گا طاہر قادری, تم جتنا تحقیق کرنا ہے کر لو, ہماری دلائل کا تمہارے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے.